بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مولانا اسماعیل کیسے شیعہ ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 باتیں مجھے شیعہ کر گئیں۔ میں مناظرہ کرنے گیا دیوبند کی طرف سے۔ میں بیٹھا تھا کہ جو میرا میزبان ہے، علاقے کا رئیس ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی آپ کو ملنا چاہتا ہے جو کہ شیعہ ہے۔ میں نے کہا کہ شیعہ سے مجھے نفرت ہے، میں اچھا نہیں سمجھتا، کافر ہے، بدنیتی ہے، میں اس سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ علاقے کے رئیس نے کہا کہ وہ عام بندہ نہیں ہے، اگر ملے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بے عزتی کرنی ہے تو نہ ملے۔ وہ ہمارے پورے گاؤں کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے سید بھی ہیں۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ دم کرتے ہیں۔ اگر بے عزت کرنے کا ارادہ ہے تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ باقی شیعوں کو گالی وغیرہ دے دو، اگر تو کہے تو بلا لیتا ہوں۔ بندے بیٹھے ہیں، اس نے کہا اچھا، کہا بلا لو۔ کہا کہ میں نے اس آدمی کا لباس دیکھا، مجھے لگا بہت سادہ ہے۔ رئیس سید سمجھ کر اٹھا، لیکن میں نہیں اٹھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شیعہ ہے۔ رئیس نے کہا بیٹھو۔ اس نے کہا نہیں قبلہ صاحب کا وقت قیمتی ہے، میں نے 3 باتیں کہنی ہیں۔ سوال ہے مولوی صاحب سے، یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو حوالے سطریں سب کا پتہ ہے، یاد ہے۔ میں نے مناظرہ نہیں کرنا، میں بحث کرنے نہیں آیا، میں نے 3 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک شرط ہے، بحث نہ کریں، جواب ہاں یا نا میں دیں۔ سب سید کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا 3 باتیں مجھے شیعہ کر گئیں۔ اس نے پہلا سوال پوچھا کہ مولانا اسماعیل، کیا محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے؟ میرا دوسرا سوال کہ کیا نبی کی بیٹی دربار حق مانگنے گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں گئی تھی۔ کہا اور تیسرا اور آخری سوال، کیا محمد کی بیٹی کو حق ملا یا نہیں؟ کہا میں بحث کرنے لگا تو اس نے کہا کہ ہاں یا نا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے رونا شروع کیا اور چلا گیا۔ کہا میں نے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ وہ روتا ہوا چلا گیا۔ باقی دیہاتی اور سنی لوگ سارے میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی وہ بندے کون تھے جس نے محمد کی بیٹی کو حق نہیں دیا؟ میں اگر انہیں بتا دیتا کہ 4 گھنٹے دربار میں رکھا اور دروازہ بھی جلایا۔ بس تنہائی میں نے سوچا کہ باتیں تینوں سچی ہیں، کہ دربار گئی بھی لیکن کچھ نہ ملا۔ یہ باتیں مجھے شیعہ کر گئی۔